چونکہ طلباء اور طالبات بھی ہیں، ایک بات سب کے نفع کی بتا دینے کا جی چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بعض مرتبہ کفار و مشرکین کے اقوال حکایتاً نقل ہوتے ہیں۔ اس وقت میں درمیان میں وقف کر کے پھر پڑھتے وقت میں اس کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ ہمارا قول نہ ہو جائے۔ جیسے ابھی تلاوت میں قال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا ہے، عام طور سے ذہن میں ربنا سے دعائیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے عام طور سے ربنا سے پڑھ سکتے، لیکن یہاں نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر قال الذین کفروا سے ہی پڑھنا پڑے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا کلام نہیں، وہ مشرکین کا قول ہے، انہی کے حوالے سے نقل کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اب اگر کسی کی سانس ٹوٹ گئی تو وہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء نہ کہے، یہ تو کلمہ کفر ہے، اس سے پہلے سے کہے قالوا ان اللہ، لوگوں نے کہا ہے، ہم نہیں کہتے، لوگوں نے کہا ہے، وہاں سے دہرانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سورۃ تحریم میں ہے اس کے بارے میں لا یعصون اللہ، نہیں، اس پر سانس ٹوٹے تو لا سے پڑھنا چاہیے۔ اب بچے بعض مرتبہ لا یعصون اللہ پر سانس توڑ کے یعصون اللہ ما امرہم سے دہراتے ہیں، تو اس سے معنی بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ناظرہ پڑھاتے وقت ہی بچوں کو اس کی بھی مشق کرا دینا چاہیے، یہ جگہ پر یہاں سے پڑھنا ہے، یہ جگہ پر یہاں سے لوٹانا ضروری ہے، اس کی مشق ناظرے میں ہو جائے گی، پھر حفظ میں بھی ٹوکا جائے گا، تو پھر کبھی غیر حافظ بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ غیر حافظ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، وہ کیسے پڑھ رہا ہے، مگر بعض دفعے بعض کلمات کفر کے ہیں، جیسے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہا جائے تو ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے قالوا ان اللہ فقیر، لوگوں نے کہا کہ ایسا، لوگوں نے ایسا کہا اللہ کے بارے میں، کافروں نے، مشرکوں نے۔ یہ عام یعنی ہر مدرسے کی ضرورت کی بات ہے کہ مدرسے میں درجات ہی میں اس کا لحاظ و خیال رکھا جائے، تو بچوں کو بعض اہم مقامات پر نشاندہی ہو جائے گی کہ یہ یہاں پر ایسے پڑھنا جائز نہیں ہے، لوٹا کے پڑھنا پڑے گا، پیچھے سے تو کہاں سے لوٹانا ہے، اس کی نشاندہی۔ کئی مقامات ایسے ہیں قرآن میں جہاں علماء اساتذہ طلباء کو بتا دیں تو ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی بات، ناظرے میں بیٹھ جاتی ہے، پھر نہیں نکلتی، ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں قرآن مجید کی تعلیم تو بہت عمدہ ہو ہی رہی ہے اکثر مدارس کے اندر، اور ہمارے حفاظ علماء کی تلاوت قابل تحسین و تعریف ہے۔ یہ ایک جزوی مسئلے کی بات ہے، خالی اس کو سب ذہن میں رکھنا چاہیے، بالخصوص غیر عالم حفاظ ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فاتقوا اللہ عنده اجر عظیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، اساتذہ اعزام، معلمات، طالبین و طالبات اور بستی سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ نوجوانوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک بہت ہی بڑی آزمائش اور بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ زندگی کی الجھنیں اور زندگی کی جھمیلے اتنے ہیں
کہ انسان آج کے دور میں شعور میں آنے کے ساتھ ہی اپنے زندگی کے مسائل میں الجھ جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے جس کے لیے صبح و شام کر رہا ہے۔ نیند میں سے بیدار ہونے سے لے کے رات کو بستر پہ سر رکھنے تک اگر کوئی فکر ہے تو وہ روزی روٹی کی فکر ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ صحت بیماری کا مسئلہ ہے، بیوی بچوں کے مسائل ہیں، گھر گھرستی کی ضرورتیں ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں ایسے نکل جاتے ہیں جس میں کبھی یہ دھیان نہیں ہوتا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا، یہ تو میری وقتی ضرورت ہے، میں کسی اور بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں، وہ کوئی بہت اہم ضرورت اور غرض کے لیے مجھے وجود میں لایا گیا ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے اور یہ کام تو میری مجبوریاں ہیں، جو میری ضرورتیں ہیں، جو وقتی طور پر مجھے توجہ دینے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب عملاً ہماری زندگی میں آخرت کا مسئلہ ضمنی اور جزئی ہو گیا اور زندگی کا مسئلہ وہ اصل مقصد بن گیا، وہی اہم مسئلہ بن گیا۔ اس معاملے میں جب ماحول بگڑ گیا تو کیا اپنے کیا پرائے، کیا عوام، کیا خواص، کیا دین کے خدمت گزار، کیا دنیا کے دار لوگ، سب کے نزدیک پہلا مسئلہ روٹی کا مسئلہ ہے اور نمبر 2 پہ آخرت ہے۔ حالانکہ ہم پیدا ہوئے آخرت کے واسطے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کا امتحان دینے کے واسطے، اور اس کے لیے ہم سے حسن عمل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو جینا ہی ہے، جب پیدا ہوئے ہیں تو جینا ہے، اور جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے مرنا چاہیں تو بھی نہیں مر سکتے۔ تو اتنا تو جینا ہی ہے جہاں تک اللہ نے جینا ہمارے لیے طے کر دیا ہے، چاہے وہ 10 برس ہوں، 20 برس ہوں، 50، 70، 80، 100، اللہ تعالیٰ کے طے کر دیے ہوئے پر جینا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں مکمل بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ پیٹ میں جا کر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، شقی ام سعید، یہ بد نصیبوں میں سے ہے یا خوش نصیب ہے؟ تو اللہ بتاتے ہیں تو وہ اس کو وہاں اسٹامپ کر دیتا ہے اس کے اوپر۔ پھر وہ پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کی روزی کیا ہے اور اس کا اجل اور موت کا وقت کیا ہے، یہ لکھ دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں اور ان 4 باتوں میں پیدا ہونے کے بعد کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے، بالکل اسی ٹائم میں، اسی وقت پر، اسی مقدار میں یہ سب کام ہونے والے ہیں۔ اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے روزی اس کی لکھا دی کم تنگ تو اس کو کوئی وسیع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بڑھا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی وسیع اور کشادہ لکھوا دی تھی تو اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ مسئلہ تو اگر دیکھا جائے تو عقل پرستوں کی بات ہم نہیں کرتے، لیکن خدا پرستوں کے نزدیک حل شدہ مسئلہ ہے۔ یہ جو روٹی کا مسئلہ ہے یہ حل شدہ مسئلہ ہے ایمان والوں کے نزدیک، ایسا حل شدہ ہے کہ جس میں رتی برابر کمی زیادتی ہونے والی نہیں، الٹا ٹنگ جائے اور چاہے کتنی قربانیاں دے کر کما لے، لیکن اللہ نے اتنے قطرے لکھے اتنے ہی قطرے منہ میں جائیں گے، اور اگر اللہ پاک نے اتنے دانے لکھے ہیں اتنے دانے اس سے بڑھ کے کھا بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کما لے لیکن کما کے جمع لے گا، خود تو نہیں استفادہ کر سکتا، خود کے لیے اسٹامپ لگا ہوا ہے، اتنے من، اتنے ٹن، اتنے سیر، اتنے دانے، ایک ایک دانہ اللہ نے گن کے لکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں شارحین حدیث کہ اللہ تعالیٰ جو تعداد لکھاتا ہے اس میں کسر کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے 70 دانے لکھائے تو 70.5 بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ جتنے اللہ نے لکھائے ہیں، اور اتنے ہی قطرے جائیں گے لکھے ہیں، اس میں پاؤ قطرے کا اضافہ نہیں کر سکتا، ایک نقطے اگر اللہ نے اتنے لکھے اتنے ہی ہیں، بس ختم۔ یہ ایسی قطعی حتمی دو ٹوک بات ہے اور اس میں تو ہم پریشان ہیں، اور ہماری آخرت بنے گی کہ بگڑے گی، درست ہوگی کہ نہیں درست ہوگی، پکڑے جائیں گے کہ چھوٹ جائیں گے، حساب سستا ہوگا کہ مہنگا پڑے گا، جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، یہ سب مبہم ہے، اس میں کوئی چیز قطعی نہیں ہے، اور اس سب کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔
تو جو کام مبہم ہمیں دیا گیا قطعی بنانے کے لیے، اس کے لیے تو فرصت نہیں ہے، اور جو کام قطعی ہمیں دیا گیا کہ تمہارے ذمے نہیں، اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، تو اس کے لیے بڑے فکر مند ہیں کہ پتہ نہیں اللہ پاک کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے 3 بچے دیے ہیں تو ان کو پال سکے گا کہ نہیں پال سکے گا، میں بھی ذرا ہاتھ لگاؤں گا تو اللہ میاں کامیاب ہوں گے، اور میں ہاتھ نہ لگاؤں تو اللہ کیسے کامیاب ہو جائے گا وعدہ پورا کرنے میں، اللہ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ جو چیز اللہ نے اپنے ذمے لی رکھی ہے اس کے لیے ہم متفکر ہیں اور اللہ کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو چیز اللہ نے ہمارے ذمے کر رکھی ہے اس کے لیے نہ اللہ سے مدد لینے کی، نہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی طرف سے ہم اس پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے دوستو، میری بہنوں، زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہماری ہے۔ یہاں جمعرات کو پروگرام ہوتا ہے، ایک وقفے سے حضرت شاہ صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، ایک جمعرات کو کسی اور کو بلا لیا جاتا ہے اور یہاں بات کی جاتی ہے۔ اس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح۔ میں بار بار آ چکا ہوں اور علماء بھی آتے رہتے ہیں، آپ سب سے سنتے رہتے ہیں یہاں پر۔ اصلاح معاشرہ، معاشرہ چونکہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں عام طور سے آدمی اپنے کو شامل نہیں کرتا۔ جب ہم کہتے معاشرہ، معاشرہ مجتمع، عربی میں اس کو مجتمع بھی کہتے ہیں، سوسائٹی، کوئی علاقہ، کوئی بستی، چند مشترک زندگی گزارنے والے لوگ، وہ معاشرہ ہے۔ اس معنی کر ہمارا اپنا گھر کا معاشرہ، اپنے محلے کا معاشرہ، اپنے شہر کا معاشرہ، معاشرہ بود و باش کو کہتے ہیں، رہن سہن، گھر گھرستی، چند افراد کی اجتماعی زندگی۔ تو میرا گھر بھی تو ایک معاشرہ ہے، اس میں چند افراد رہتے ہیں، میں رہتا ہوں، بیوی رہتی ہے، بچے رہتے ہیں، جس کے ہاں کچھ اور افراد، کچھ کم کچھ زیادہ، سب کے گھر میں ایک سے زائد تو ہیں، وہ معاشرہ ہے، وہ گھر معاشرہ ہے، وہ چند افراد جو جی رہے ہیں وہ ایک معاشرہ ہے، ایک یونٹی ہے۔ اس کے بعد دوسرا، 2 مل کر کے ذرا بڑا معاشرہ، 3 ملیں تو اور بڑا معاشرہ، اور ایسے ہوتے ہوتے محلہ، ایک اچھا خاصا معاشرہ، ایک پوری سوسائٹی۔ انگریزی میں لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ سوسائٹی، ایک کالونی کو، ایک اجتماعی محلے کو سوسائٹی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ معاشرہ جو ہے، اس کی اصلاح کرنا، اس کی اصلاح ایک عنوان بن گیا، اصلاح معاشرہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن میں افساد معاشرہ کا تذکرہ ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اللہ کے بے دین بندے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کو خراب کرتے ہیں، معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں۔ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد کرنا، یہ فساد معاشرہ ہے۔ اب فساد معاشرہ جب ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لوگ کرتے رہے ہیں، قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، تو اب مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صلاح معاشرہ کی فکر کرے۔ فساد معاشرہ ہوتا ہے، یہ قرآن کہ معاشرے کو لوگ خراب کرتے ہیں، منافقین معاشرے کو صحیح رہنے نہیں دیتے۔ منافقین کی ریشہ دوانیاں یہی ہیں کہ وہ مسلم معاشرے کو طاقت و تاراج کرے، خراب کرے، برباد کرے، یہ ان کا کام، یہی کام ہے ان کا۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، رشتے جو جوڑ کے رکھنے کا حکم ہے اسے توڑتے ہیں اور روئے زمین پہ فساد مچاتے ہیں۔ تو روئے زمین کا فساد ہوتا ہے، اور فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ یسعون فی الارض فسادا، منافقین کی شان ہے، مشرکین کی شان ہے، وہ روئے زمین کو فساد میں سے، فساد کے کیا معنی؟ خراب کرنا۔ صلاح کے معنی اچھا بنانا، فساد کے معنی خراب کرنا۔ تو منافق اور مشرک معاشرے کو خراب کرتے ہیں، مسلمان معاشرے کو صلاح دیتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، بہتر بناتے ہیں۔ خرابی کیسے ہوتی ہے؟ خرابی کے 1-2 طریقے نہیں ہیں، خراب مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے معاشرہ۔ ہم لوگ اصلاح معاشرہ میں فوراً ذہن جاتا ہے جہیز گھوڑا، لین دین، شادی بیاہ کی رسومات، اسراف، تبذیر، تو اکثر یہی عنوان آ جاتا ہے سامنے، اکثر یہی باتیں تھیں۔ یہ بھی معاشرے کا فساد ہے، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے،
لیکن معاشرے کا فساد کوئی ایک ایشو نہیں ہے جو چل رہا ہو کسی زمانے میں، بلکہ معاشرے کا فساد ہمہ پہلو ہوتا ہے۔ فکری اعتبار سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، عملی اعتبار سے ہوتا ہے، کہیں اخلاقی اعتبار سے ہوتا ہے، اور بیک شخص اس کے افکار بہت عمدہ ہیں لیکن اخلاق اچھے نہیں، ایک شخص کے اخلاق بہت عمدہ ہیں لیکن فکر و عقیدہ سلامت نہیں، ایک شخص عبادت تو بہت خوب کرتا ہے اور جی لگا کے خشوع خضوع سے کرتا ہے لیکن معاملات اس کے درست نہیں، ایک شخص کے معاملات بڑھیا ہے لیکن عبادت کا ذوق ہی نہیں، نماز نہ روزہ، بس اپنے لین دین بہت اچھا ہے، ایک پائی کا روادار نہیں، ہر ایک کے ساتھ بہتر سلوک کرتا، ایسے آپ کو غیر مسلموں میں بھی مل جائیں گے جن کے معاملات پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ان کا لین دین اعلیٰ درجے کا ہے اور وہ ایک پیسے کے روادار نہیں، حالانکہ خوف خدا نہیں ہے مگر وہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھائی میں دھوکہ بازی کروں، میں کسی کا پیسہ کھا جاؤں، یہ اپنی شان اور اپنی شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں، تو ایسے موجود ہیں۔ اب پھر ایک جگہ معاملات بڑھیا ہیں لیکن معاشرت بہت خراب ہے، نہ زبان اچھی ہے، نہ لوگوں کے ساتھ سلوک صحیح ہے، جب بولو تو کسی کی دل آزاری ہی ہوگی، کسی کا دل خوش کرنا تو جانتا نہیں، ہر کسی کا دل دکھائے، اور گھر میں جھگڑا تکرار ہو، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، باہر دیکھو تو فرشتہ اور گھر میں دیکھو تو شیطان ابلیس لعین بنا ہوا۔ اس طرح ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور کہیں کسی پہلو میں فساد ہے، کہیں کسی پہلو میں فساد ہے۔ اب ہم کوئی ایک بات تو نہیں کر سکتے، 10 آدمی ہیں، 100 آدمی بیٹھ کے سن رہے ہوں تو 100 آدمیوں میں سے ایک بات پر ایک معاملے پر گفتگو کی جائے، اس میں سے کچھ کا تعلق ہے، باقی بعض اس میں مبتلا بھی نہیں ہے، ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ سب ایک بیماری میں نہیں ہے، کسی کی کوئی بیماری ہے، کسی کی کوئی بیماری ہے۔ جسمانی اعتبار سے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کہیں پر ڈاکٹرز کا لوگوں کو سلامتی صحت، حفظان صحت کے لیے کوئی سیمینار ہو، پروگرام ہو، اس میں ڈاکٹر لوگ آئیں اور آ کر کے وہاں پر دل کے سلسلے میں بیان کریں، ہارٹ اٹیک کے سلسلے میں، اس سے تحفظ کے سلسلے میں، اس سے بچانے کے سلسلے میں۔ اب جو سامعین بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان میں سے سب کو یہ روگ ہے نہیں، اس کی ان کو ضرورت نہیں، اس کے مقابلے میں ایک آدمی کینسر میں مبتلا ہے، بیچارے کو اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوا اس کے بارے میں، ایک شخص ٹی بی میں مبتلا ہے، اس کو کوئی کام کی چیز نہیں ملی وہاں پر، کیونکہ ٹاپک مخصوص تھا، تو مخصوص عنوان کی وجہ سے مخصوص لوگوں کا فائدہ ہوا، اور ماں باقی لوگ جن کو اس عنوان کی ضرورت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایسا ہم لوگوں میں چل پڑتا ہے کہ جب ہم اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو ایک عرصے دراز تک، برسہ برس تک کوئی 2-4 باتیں دھیان میں آتی ہیں، معاشرے کی اصلاح، یہ بات یہ بات یہ بات، تو اب ہر عالم آیا وہی بات بولا، ہر عالم آیا وہی بات بولا، تو جو لوگ اس سے متاثر ہیں بے شک ان کو اس سے نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، سمجھ میں آئے گا، لیکن بہت سے سامعین وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے اور اس سے وہ خود بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ان کے روگ دوسرے ہیں، ان کا فساد معاشرہ کسی اور پہلو سے ہے، تو ان کو اس طرف دھیان نہیں گیا اور وہ یہ سمجھے کہ صاحب یہ باتیں ہیں اصلاح کرنے کی، تو یہ تو ہمارے ہاں الحمدللہ ہے نہیں، تو اللہ کے فضل سے ہمارا معاشرہ بالکل درست ہے، یہ ان کو ذہن میں ایک خوش فہمی پیدا ہو گئی، حالانکہ کسی اور پہلو سے معاشرہ خراب ہے، کسی اور پہلو سے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، بسا اوقات اس سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ تو علماء جو ہیں وہ تو بھائی اس وقت میں ان کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ بات ہم لوگ بیان کر دیتے ہیں، ہم کو چاہیے، سامعین کو چاہیے کہ وہ ہر پہلو سے غور کر لے اپنی ذاتی زندگی میں، کیونکہ دوسرا شخص دوسرے کی زندگی میں دخل دے یہ بات معقول بھی نہیں ہے، مشروع بھی نہیں۔ اسلام بھی دیکھیے گھروں کے اندر کسی کے دخل دینے کی اجازت نہیں دیتا، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں پر حکمراں محتسب کو مقرر کرتا ہے، یعنی جس کا کام نہیں عن المنکر ہے، معاشرے کی اصلاح قانونی طور پر ہوتی ہے، حکومت کی جانب سے کرائی جاتی ہے، لوگ مقرر کیے جاتے ہیں اسلامی حکومت میں، ایک عہدہ ڈپارٹمنٹ، جیسے سعودی عرب ہے تو وہاں ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ایک شعبہ ہے، جیسا بھی چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے اس سے بحث نہیں،
لیکن اسلامی حکومت کا یہ شعبہ ہے حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکیاں پھیلانا اور برائیوں سے لوگوں کو بطاقت حکومت روکنا، حکومت کی طاقت سے۔ نماز کے وقت کیسے شٹر کھلا ہوا ہے، جیسے یہاں ہم ذرا سا گزرتے پولیس والا چھک مارا اور بھیج دیا چالان، تو وہاں بھی لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے گزرتے ہیں، جس کی دکان کھلی ہے فوٹو لے لیا چالان بھیج دیا، کیونکہ نماز کے وقت کیسے کھلی، اذان کے بعد کھلی رہی کیسی۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کے ذمے بھی یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے شٹر ڈال دیا تو اندر کیا کر رہا یہ دیکھے، یہ اجازت نہیں ہے۔ اب سمجھو اذان ہوئی اور اس نے شٹر ڈال دیا اور اندر ٹفن کھول کے بیٹھ گیا کھانے کے واسطے۔ ہم نے خود ایسے بہت سے مواقع دیکھے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جتنی ٹائم نماز کا ہو رہا ہے تو نماز پڑھنے والے نماز کو بھاگتے ہیں، جو بے نمازی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اتنی دیر دکان تو نہیں چلا سکتے، تو دوسرے ضروری کام کر کے فارغ ہو جاؤ تاکہ پھر شٹر اٹھے گا۔ جیسے امام صاحب السلام علیکم، باہر کے مائکوں میں چلتا رہتا ہے، السلام علیکم کسی مسجد کا سنائی دے شٹر اٹھا دو، اور جب تک کھانا وانا کھا لو، صفائی کر لو، اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ۔ تو جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ تو نہیں پڑھے گا، جس کو پڑھنا ہے وہ بغیر محتسب کے بھی پڑھے گا۔ مگر اسلام نے انتظام کیا ہے، پر شٹر ڈال دینے کے بعد یہ لوگ اندر کیا کر رہے ہیں، محتسب کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں جانے، یہ اس کا کوئی حق نہیں۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں ہے تو وہ باہر سے شراب لے کے جا رہا ہے تو محتسب پکڑے گا، دروازے تک اس کا حق ہے کہ وہ اس کو پکڑے گا، لیکن اگر وہ دروازے کے اندر ہے تو گھر کے اندر کیا کر رہا ہے یہ جاننے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا نا محتسب را درون خانہ چیکار، محتسب کو گھر کے اندر سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ تو ایک عورت آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گھس گئے تھے نوحہ کرنے والوں پہ، اس عورت نے کہا کہ ہم نے تو ایک گناہ کیا تھا، آپ نے تو دو گناہ کر دی۔ آپ نے تجسس کیا، تجسس حرام ہے۔ تجسس کا مطلب وہاں گھر کے اندر کیا ہو رہا، آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی، اندر کیا ہو رہا تھا اس کو جاننے کی، یہ آپ نے گناہ کیا۔ اور آپ نے پکڑ کے کھینچا تو دوپٹہ نکل گیا، اور گناہ کیا کہ ہمیں بے حجاب کیا۔ تو گناہ کرنا گناہ قرار دیا، اور حضرت عمر نے اس سے انکار نہیں کیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی ہوئی۔ محتسب کا، امیر المومنین کا کوئی کام نہیں ہے کہ گھر کے اندر کیا کرتا ہے آدمی، گھر کا دروازہ بند کر لے تو وہ جانے، خدا جانے، ہمیں دخل نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی ہم کو سنائیں گے بتائیں گے ہماری ذاتیات میں تو نہیں آئیں گے۔ ایک کامن مسئلہ ہوگا، کامن ایشو ہوگا، عام بات ہوگی جس کو بیان کیا جائے گا، مگر ضروری نہیں کہ میں مبتلا ہوں اس کے اندر۔ اور ایک اور مرض ہے جس میں مبتلا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ بیانوں میں اس کا ذکر آئے۔ تو اب اصلاح معاشرہ کے لیے اس تفصیل کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے، ہم میں کا ہر ایک شخص، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھا، خود ذمہ دار ہے اپنی معاشرت کی اصلاح کرنے کا۔ وہ خود ذمہ دار ہے کہ اپنی معاشرت کی اصلاح کرے۔ جلسوں سے، بیانوں سے مدد ملے گی، غفلت کے بجائے فکر پیدا ہوگی، زیادہ دیر آدمی غافل نہیں رہ سکے گا، یہ سننے سنانے کی برکت ہے۔ لیکن جب تک ہم خود اقدام نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا۔ اقدام تو ہمیں کرنا ہے۔ ہم کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری ذاتی زندگی ہے، میں کیا کیا کرتا ہوں، کیا کیا برائیاں میرے اندر ہیں، یہ میرے گھر کے دروازے کے اندر کیا کیا خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، خواہ بیوی کر رہی ہو، خواہ بچے کر رہے ہو، کیونکہ ہم بیوی بچوں کے مسئول ہیں، اس لیے ہم ان کی نگرانی کر سکتے ہیں، ہم ان کا تجسس کر سکتے ہیں، مسئول ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سب چیزیں لکھیں اور نوٹ کریں، میرے گھر میں اتنی چیزیں قابل اصلاح ہیں، میرے گھر کی معاشرت اسلامی احکام کے اتنا ہٹی ہوئی ہے اور اتنی موافق ہے۔ جو موافق ہے وہ قابل حفاظت بھی ہے، قابل شکر بھی ہے، اور جو موافق نہیں ہے اسے موافق بنانا، اس کے لیے مجھے جد و جہد کرنا۔ ہر عورت اس کی فکر کرے، شخصی زندگی کی تو سبھی کریں، 24 گھنٹے کریں۔ اپنی ذات میں کون مخل ہے، میں اگر اپنا ایک عیب جانتا ہوں اور اس کی اصلاح کر لینا ہے تو کون سی طاقت ہے جو مجھے روک سکتی ہے اس کی اصلاح سے؟ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو ایک شخص کا ذاتی حق چھین سکے، ایسا کوئی نہیں، وہ اس کا ذاتی حق ہے، وہ خود ہی میں غیبت کرتا ہوں
اور میں طے کر لوں کہ مجھے نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ معاشرت اسلامی کے خلاف بات ہے، یہ اسلامی معاشرے کے خلاف بات ہے۔ اسلامی معاشرے میں دوسرے کی برائی نہیں کی جانی چاہیے، نہیں ہوتی ہے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کر رہا ہوں تو مجھے اپنے معاشرت کی درستگی کر لینی چاہیے، مجھے کر لینی چاہیے۔ اب میں ارادہ کر لوں کہ اب یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، تو میرے اس ارادے کو کون توڑ سکتا ہے؟ میرے اس ارادے کو کون سی طاقت، حکومت کی، دشمنوں کی، دوستوں کی، کس کی طاقت ہے جو مجھے اس سے روک سکتا ہے؟ یہ میری نیت ہے اور یہ میرا عمل ہے، اس میں کون دخل دے سکتا ہے؟ لیکن دوستو، جب بھی ہم نے اصلاح معاشرہ کی بات کی تو دوسروں کو درست کرنے کی بات کی۔ ظاہر ہے دوسرا درست ہوتا نہیں، ہمارا یہ سلسلہ بند ہوتا نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، دوسرا درست ہونے والا نہیں۔ اگر اصلاح معاشرہ کا یہ مضمون ہو اور یہ مقصد ہو کہ میری اپنی اصلاح ہو جائے، تو ہر ایک اپنی اصلاح کر لے گا، اس کو کون منع کر سکتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ تو دیکھتے دیکھتے معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا، معاشرے سے بہت خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس کا ارادہ کریں کہ ہم اپنے گھر میں آج کی رات ہی میں بیٹھ کر کے سکون سے، اطمینان سے، جب بچے سو جائیں، جب سکون سے کاغذ قلم لیں گے اور غور کر کے اپنے گھر کی معاشرت میں جو غیر مسنون اور غیر اسلامی اعمال ہیں نوٹ کرتے چلے جائیں گے۔ میرے گھر کے اندر کیا، اور میری ذات میں اور میرے گھر میں کیا ہے، یہ قابل فکر چیز ہے، یہ بیوی کی اصلاحات، یہ بچوں کے اندر قابل اصلاح، یہ میری ذات میں قابل اصلاح ہے، اور یہ ہم سب کے مجموعی کاموں کے اندر قابل اصلاح ہے۔ ایک کالم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 1 نمبر، 2 نمبر، 4 نمبر، جتنے ہو جائیں کوئی بات نہیں، زیادہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، کتنے بھی ہو جائیں۔ آج ہم نے اپنا خاکہ بنا لیا ہے، میرے گھر کی معاشرت اسلامی بننے کے واسطے اتنے خلل ہیں، اتنے سوراخ ہیں جو بند کرنے پڑیں گے، اتنے کام ہیں جو مجھے کرنے ہوں گے، یہ میں نے بنا لیا۔ اور اگر میرے گھر کی معاشرت درست ہو گئی اور میرے پڑوس والے نے بھی یہی کیا، اس کی بھی معاشرت درست ہو گئی، اور ادھر والے نے بھی یہی کیا، اس کی معاشرت درست ہو گئی، تو ایک مثالی محلہ وجود میں آ جائے گا، ایک مثالی بستی وجود میں آ جائے گی۔ اور اگر ہم دوسروں کو درست کرنے کی چکر میں 100 برس بھی گزار لیں گے تو ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے معاشرہ۔ آئے دن کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ آئے دن بگاڑ ہی دیکھ رہے ہیں، فساد ہی بڑھ رہا ہے، صلاح تو کم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی اصل بنیادی وجہ دوسرے کی اصلاح کو معاشرے کی اصلاح سمجھا جانا ہے، اور یہ بنیادی غلطی ہے، فکر کی غلطی ہے۔ اس فکر کی غلطی کو ہم درست کریں اور اپنی اصلاح کو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری سمجھیں، کیونکہ میں معاشرے کا فرد ہوں، فرد بنے گا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب افراد بن جائیں گے تو معاشرہ بن جائے گا۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، افراد نہیں درست ہوں گے تو معاشرہ کیسے درست ہو جائے گا؟ اس لیے فرد کو فکر کرنی ہے، اور اس میں طاقت پیدا کرنے کے واسطے سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھانا اور بار بار غور کرنا اور گھر میں مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم آخرت بنانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ زندگی کے مقصد کو اجاگر کرو، زندگی کے مقصد کو متعین کرو، پھر اجاگر کرو، پھر پرچار کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ ہمارے گھر کے بچے کے ذہن میں یہ ہو کہ میری پیدائش کا مقصد آخرت بنانا ہے۔ آخرت کیسے بنتی ہے بھائی؟ وہ معلوم کرنا ہے، وہ سیکھنا ہے، اتنا ذہنوں میں بٹھا دیا جائے۔ ابھی کچھ نہیں ہے، صبح اٹھنے کے ساتھ ہی آج کی روزی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ جب بائبل مرتب کی جا رہی تھی تو ان لوگوں نے دیکھا قرآن کریم کی مقبولیت کے راز کیا ہیں، تو ایسی بہت سی چیزیں انہوں نے بائبل کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بائبل کا بھی ایک پہلا سورہ ہونا چاہیے، پہلا سورہ۔ اب پہلا سورہ جو انہوں نے بنایا ہے بائبل کا، تو اس کے اندر جو دعا، اس دعا کا ابتدائی مضمون بھی بالکل نامعقول بھونڈا سا ہے۔
کہ جب ہمارے ہاں اہدنا الصراط المستقیم آیا ہے، انہوں نے بھی ایک دعا رکھی ہے. وہ دعا یہ رکھی ہے کہ خداوند ہمیں روز کی روزی عطا فرما. یہ ان کا معلوم ہوا کہ کرسچنالٹی جو ہے، وہ موجودہ عیسائیت جو ہے، وہ صرف مادہ پرست ہے. اس کو مادہ مادہ مادہ، پیٹ، کھانا، کپڑا، مکان، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی. خود غرض قوم کا نام عیسائیت ہے. اور اس کے بعد اسلام نے سب سے پہلے آخرت سکھائی. اہدنا الصراط المستقیم. اصل مسئلہ تو اللہ پاک میرا یہ ہے کہ میں سیدھے رستے پہ قائم ہو جاؤں اور دم واپسی تک صراط مستقیم پر چلوں، کبھی بگڑنے نہ پاؤں، پھسلنے نہ پاؤں، لغزش ہونے نہ پائے. اور وہ راستہ جن بندوں کو آپ نے پسند کر لیا ہے، ہمیں بھی انہی کے رستے پہ ڈال دیجیے. یہ پہلا مقصد تھا مومن کا، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ میں ہی یہ سکھا دیا گیا اور اسی مقصد کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھایا گیا. علماء فرماتے ہیں اصل نماز تو قرآن کی تلاوت ہی ہے، باقی رکوع، سجدہ، قیام، قعود، قاعدہ، یہ سب بارگاہ رب کی تعظیم کے لیے ہے. اور اصل عبادت تلاوت قرآن ہے، اور اصل چیز قرآن کی تلاوت ہے. اور قرآن کریم میں سب سے پہلے ہر رکعت میں کہلوایا جا رہا ہے اللہ پاک آخرت بنا دیجئے، اللہ پاک آخرت بنا دیجئے. آپ رب العالمین ہیں، آپ ہمیں بھی پالیں گے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، لیکن ہماری آخرت کا مسئلہ اہم ہے. آپ ہماری آخرت بنا لیجئے، آپ ہماری آخرت بنا دیجئے، سیدھا رستہ دکھا دیجئے. یہ کیوں رکھا گیا ہر رکعت میں؟ تاکہ لمحہ لمحہ بندے کو استحضار ہو کہ میں دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا، آخرت کے لیے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا ساری تمہارے لیے بنائی گئی ہے. سورج کا طلوع، چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا، زمین کا پیداوار کرنا، آسمان کا بارش برسانا، سمندر کا پانی کا تحفظ کرنا، کائنات کا پورا نظام خلقت لکم، یہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن تم اس کے لیے نہیں. انکم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے. یہ بات بچے کے ذہن میں بٹھا دے. جیسے کہنے والے نے کہا ہے نا کہ یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے. یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. مرنے کے لیے تیار کرو بچوں کو، مرنے کے لیے تیار کرو، مرنے کے لیے تیار کرو بیوی کو. مرنے کا کیا مطلب ہے؟ موت اپنے وقت پہ آئے گی، لیکن مرنے کی تیاری کرنا ہے. پیدا ہوئے ہیں تو مرنا کمپلسری ہے. ایک آدمی مرا، کیا ہوا بھائی، کیا ہوا تھا؟ بولے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کینسر ہو گیا تھا، اور جو ہے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. یہ سب بیکار باتیں. ایک جواب صحیح جواب ہے. کیا ہوا بھائی، کیسے مر گیا؟ پیدا ہوا تھا اس لیے مر گیا. اس لیے کہ پیدا ہونا مرنے کے لیے ہوا ہے. اگر مرنا نہ ہوتا تو پیدا کیوں ہوتا؟ تو پیدا ہوا مرنے کے لیے. تو اس لیے موت تو آنی ہی آنی ہے، مگر اس کے ماں بعد کیا ہوگا، یہ مسئلہ ہے. اس کے ماں بعد کیا ہوگا، اس کے ماں بعد کا مسئلہ بہت اہم ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت مرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، کیونکہ اس سے تیرے مسئلے کا کوئی حل نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے تلوار سے، جنبیا سے، چاقو سے، کسی چیز سے خودکشی کر لی، قیامت میں آئے گا اس حال میں کہ وہ آلے قتل اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے کو مار رہا ہوگا، اپنے کو قتل کر رہا ہوگا. اسی حال میں محشر میں آئے گا. اور اگر کسی نے کوئی دوا پی لی، چوہوں کی دوا، بلیوں کی دوا، جو بھی مرنے کے واسطے پی لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوا کی شیشی ہاتھ میں ہوگی، وہ پی رہا ہوگا، اور اس حال میں محشر میں نبیوں کے سامنے اور ساری انسانیت کے سامنے آئے گا. اور اگر کسی نے پہاڑ پہ چڑھا کے اپنے کو گرایا تھا، دیوار پہ سے کودا تھا، بلڈنگ پہ سے چھلانگ لگائی تھی مرنے کے واسطے، تو جہنم میں ویسی بلڈنگ بنائی جائے گی اور اس پر سے اس کو گرتے رہنا پڑے گا، وہی سزا اس کو دی جاتی رہے گی. تو یہ سب سزا دی جائے گی. بلکہ حدیث میں تو خالدن مخلدن ابدن کہا گیا ہے کہ جہنم میں رہنا پڑے گا. کیوں؟ حضور نے فرمایا تم مصیبت سے گھبرا کے یہ اقدام کرتے ہو، تمہیں آگے کی مصیبتوں کا پتہ نہیں. تم مومن ہو تو اگلی مصیبتوں کی تیاری کرو، مرنے کے بجائے. موت آئے گی، جب بھی آئے گی آئے گی،
اور اگر بہت زیادہ تم کو زندگی سے بیزارگی ہو گئی ہے تو معلق دعا کرو، اللہ کے سپرد کر کے دعا کرو، اے اللہ اگر آپ مجھے زندہ رکھیے جب تک آپ مجھے زندہ رکھنا پسند فرماتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور مجھے موت دیجیے جب آپ مجھے مارنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہم احیینی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وامیتنی اذا کانت الممات خیرا لی۔ یہ دعا کرو اللہ سے، اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو زندہ رکھیے، اور جب میری موت بہتر ہو موت دیجیے، تاکہ موت بہتر آئے۔ ورنہ اگر انسان اللہ سے موت مانگے اس کی بھی اجازت نہیں، بھئی مرنا ہی ہے اور موت کیوں مانگ رہے ہو؟ موت کے بعد کیا ہے تمہیں کیا پتا ہے؟ جس چیز کا خیر و شر ہونا نہیں معلوم اس کی دعا بھی جائز نہیں، تو کیوں دعا کر رہے ہو؟ دعا یہ کرو کہ جب تک آپ بھلا سمجھیں زندہ کیے، جب آپ بھلا سمجھیں موت دیجیے، کیونکہ مرنا میرے مسئلے کا حل نہیں، بھلی موت مرنا میرے مسئلے کا حل ہے۔ اس لیے بھلی موت کا جب وقت آئے، حضور علیہ السلام نے دعا کی، اے پاک پروردگار میری زندگی کا سب سے بہتر دن میری موت کا دن بنا دیجیے، اور میری زندگی کی سب سے بہتر گھڑی موت کی گھڑی بنائیے، اور میری زندگی کا سب سے بہتر عمل موت کے وقت کا عمل بنائیے، تاکہ موت بہتر اور خیر اور خیر 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 پر ہو، تاکہ اسی کا اعتبار ہوگا اللہ کے پاس۔ اس لیے زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی موت کو بہتر بنائیں، اور موت بہتر ہوگی زندگی کی بہتری کے مطابق۔ جتنی اچھی زندگی ہوگی اتنی اچھی موت ہوگی، اور جتنی خراب زندگی ہوگی اتنی خراب موت ہوگی۔ کبھی کبھار اس کے خلاف ہو جانا وہ کوئی مثال نہیں، اس کی مثال نہیں لی جاتی، مثال اکثریت کی لی جاتی ہے۔ اکثریت کیا ہے؟ تو اچھے جینے والے اچھے مرتے ہیں، برا جینے والے برا مرتے ہیں۔ مومن کی سب سے بڑی فکر یہ ہو کہ میں اس دنیا میں موت کی تیاری کے لیے پیدا ہوا ہوں، مجھے آخرت بہتر بنانا یہ میری کامیابی ہے، اور آخرت کا بہتر نہ بنا سکنا زندگی کی مہلت میں یہ میری ناکامی ہے، اور دنیا کا بھلا ہو جانا اس سے میری کامیابی ناکامیابی کا کوئی تعلق نہیں۔ اما الذین سعدوا ففی الجنہ واما الذین شقوا ففی النار۔ سعادت مند وہ ہے جو جنتی بنا، اور شقی و بدبخت و بد نصیب وہ ہے جو جہنمی بنا۔ لیکن آج ہم یہ سوچ رہے ہیں سعید وہ ہے جس کی دنیا بن گئی، اور شقی وہ ہے جس کی دنیا بگڑ گئی، اجڑ گئی۔ وہ شقی سمجھے جا رہے، سب کیا بد نصیب آدمی ہے، خدا ایسا بد نصیب کسی کو نہ بنائے۔ توبہ توبہ، ہم اس کو بد نصیب ہی سمجھتے ہیں جس کے نصیبے سے کوئی تعلق نہیں۔ نصیبے کا تعلق عمل سے ہے، ایمان سے ہے، یقین سے ہے، آخرت کی تیاریوں سے ہے۔ جو آخرت کے لیے جی رہا ہے خوش نصیب ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے کس قدر پریشان حال کیوں نہ ہو، اور جو دنیا کے لیے جی رہا ہے وہ بد نصیب ہے، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اور بد نصیب ہے، اسے کیا لینا دینا آخرت سے۔ تو اس لیے ہمیں اس فکر میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی ہمارا طرز عمل نہیں بدلے گا، ہمارے اعمال کی، ہمارے جد و جہد کے رخ نہیں بدلیں گے، ہم اسی کے لیے جیتے مرتے رہیں گے۔ کہاں سے 2 پیسے اور مل جائیں گے، کہاں سے 2 پیسے اور مل جائیں گے، ساری عمر اس میں نکل جائے گی، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے آخرت کی فکر کرنا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے فرد کی اصلاح کے ضروری ہونے کو تسلیم کرنا، اور افراد میں سے سب سے زیادہ قابو میں رہنے والا آنے والا فرد میں خود ہی ہوں، اور اس کے بعد میرے زیر نگی دستے نگر جو میری کمائی پہ پلتے ہیں وہ میرے قابو میں ہیں۔ اتنا تو میں کر لوں، اتنے معاشرے کو تو میں سنت کے مطابق بنا لوں، اتنے معاشرے سے تو میں قابل اصلاح امور کی اصلاح کر دوں۔ اس کے لیے لگ جائے آدمی فکر میں۔ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ ارادہ کریں آج ہی ہو جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹائم تو اللہ نے بھی نہیں مقرر کیا، لیکن ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی۔
اس لیے ہماری فکریں یہ ہوں کہ ہو سکے تو میں آج اسی لمحے میں ان مسئلوں کو حل کر لوں، اور نہ ہو سکے تو گھنٹہ بھر لگ جانے دو، 1 دن لگ جانے دو، 2 دن لگ جانے دو، 10 برس لگ جانے دو، لیکن میں اس فکر سے کھڑا ہو جاؤں کہ آج ختم ہو جانے چاہیے یہ ساری برائیاں میری زندگی سے اور میرے گھر سے. ارادہ تو یہی ہو. وہ دیر لگے لگنے دو، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، قدم قدم آگے بڑھتے رہو، قدم قدم. کوئی ایسا تو نہیں اللہ میاں نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا کہ بھائی ابھی کرو گے نہیں تو یہ پہاڑ چھوڑ دیں گے تمہارے اوپر، جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ پہاڑ اٹھا کے سر پہ کر دیا اللہ نے ان کے، اور سروں پہ لٹک رہا ہے پہاڑ. مانو گے نہیں مانو گے، قبول کرو گے نہیں کرو گے تورات کو، نہیں قبول کرو گے تو ابھی یہ تمہارے اوپر رکھ دیا جائے گا، سب اسی کے نیچے دب جاؤ گے. تو کہ لگے نہیں بار اللہ مانیں گے، ضرور مانیں گے. ہاتھ جوڑ کے مان لیا. ہم اس کے انتظار میں کہ ہمارے اوپر اللہ کوئی پہاڑ مسلط کرے گا؟ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نہیں مسلط کرے گا، کیونکہ ہم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. مجھے پھر وہی بات یاد آئی، ابھی ایک تدفین میں ہم تھے تو وہاں حفاظ قرآن مجید کی تلاوت تدفین کے بعد مستحب ہے کر رہے تھے، تو انہوں نے یہاں پر بھی ایسے ہی کیا. ربنا ولا تحمل علینا اسرن پر سانس ٹوٹی تو تحمل علینا اسرن کما حملتہ پڑا. ظاہر ہے کہ یہ بالکل الٹی دعا ہو، غلط دعا ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. تو اس طرح جو ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس دعا کی برکت سے ہم پر پچھلے لوگوں کی مصیبتیں نہیں لائی جا رہی، پچھلے لوگوں کی آزمائشیں ہمارے اوپر نہیں لائی جا رہی ہیں. اور ہمارے نبی نے اجتماعی عذاب سے بھی اللہ سے معاہدہ کر لیا کہ اللہ میری امت پہ اجتماعی عذاب مت بھیج. تو اس امت پہ موت تک، قیامت تک بھی نہیں آئے گا اجتماعی عذاب اس امت کے اوپر، لیکن محاسبہ تو سب کا ہوگا قیامت میں. لہذا ہمیں کسی عذاب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے کسی مار، کسی پکڑ کے آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں خود سے فکر کر لینا ہے اپنی آخرت کی، اور جس شخص کے اندر خود سے فکر پیدا ہو گئی تو ماشاءاللہ کیا کہنے، اس کو کوئی نہیں روکے گا ترقی، اس کی ترقی ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی، اور اسے نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے گی. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نسبت سنتے رہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص چیز ہوگی جو کئی مشائخ کے ذریعے سے کسی کو مل جاتی ہوگی، لیکن نہیں. فرمایا نسبت ہر مومن حاصل کر سکتا ہے، نسبت مع اللہ. اور نسبت مع اللہ کہتے ہیں اتباع سنت کی توفیق ہو جانے کو اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جانے کو، اسی کا نام نسبت مع اللہ ہے. جس کے لیے یہ کام آسان ہو گیا مجاہدوں کے بعد، اسے نسبت حاصل ہو گئی. یعنی اب اس کو گناہ کرنا مشکل ہو گیا، نیکی کرنا آسان ہو گیا. جیسا شروع میں نیکی مشکل تھی اور گناہ آسان تھا، اب محنت کرتے کرتے، فکر کرتے کرتے، اپنے بڑوں بزرگوں سے صحیح تعلق رکھ کر، دیانتدارانہ حالات کی اطلاع کر کے، چوری کیے بغیر اور اپنے حالات میں ہیر پھیر کیے بغیر، سیدھے سیدھے اپنے حالات بتا کر مخلصانہ طور پر اپنی تربیت کرتا رہا، ترقی کرتا رہا. ایک دن آتا ہے جب گناہ مشکل ہو جاتا ہے اور نیکی آسان ہو جاتی ہے. اسی قوت اور ملکہ کے پیدا ہونے کا نام نسبت مع اللہ کا حاصل ہونا ہے. یہ حاصل ہو جائے، چاہے خانقاہ میں، چاہے مدرسے میں، چاہے بازار میں، چاہے مارکیٹ میں، چاہے مزدوری میں، حاصل ہو جائے کافی ہے. بس کہیں سے حاصل ہو جائے، اگر یہ چیز حاصل ہو گئی کام بن گیا اس کا. بس اس کے لیے کوئی خاص شکلیں بھی نہیں ہیں. جو شکلیں بتائی جاتی ہیں وہ سہولت کے لیے بتائی جاتی ہیں، مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے. مطلوب تو یہ ملکہ کا حاصل ہو جانا کہ گناہ ایک پہاڑ کی طرح بھاری ہو جائے اور نیکی اپنے دل کی خوشی اور اپنے دل کی پسند بن جائے. یہ ایک محنت ہوتی ہے. اس محنت کے بعد آدمی کو یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی مردوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، عورتوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، سب مخاطب کو ملے گی یہ دولت. تو جوان بھی حاصل کر سکتے، بوڑھے بھی حاصل کر سکتے، دینی خدمت گزار بھی حاصل کر سکتے، دنیا میں لگے بندھے لوگ بھی کر سکتے. سب کے لیے آسان ہے، سب کے لیے کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ ارادہ ہو، عزم مصمم ہو اور اللہ سے پانا چاہیں. اللہ دینے کو تو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کو، اللہ تو یہی چاہتا ہے سب بندے جنت میں جائیں. کیا اس کی جنت چھوٹی پڑ جائے گی؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہی
اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ ہم سب نیک بنے، ہم سب کو نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ اور تقوی اللہ کی دولت حاصل ہو جائے۔ یہ حاصل ہوگی جب افراد اپنے آپ کو قابل اصلاح امور سے بچا کر فساد ختم کر لیں گے۔ میری ذاتی زندگی میں سے فساد ختم اور صلاح آ جائے، بس اسی کا نام ہے اخلاق رذیلہ کا چلا جانا اور اخلاق حمیدہ کا پیدا ہو جانا۔ مختلف جگہوں پر مختلف تعبیرات میں یہ بات کی جاتی ہے، یعنی اس کو جو ہے فقہ کی اصطلاح میں سعادت دارین کہا جاتا ہے، اور صوفیہ کی اصطلاح میں ملکات حمیدہ کا پیدا ہو جانا اور ملک یادداشت کا پیدا ہو جانا۔ اصطلاحات ہیں، ہر فن میں کسی عنوان سے کہا جاتا ہے، لیکن جو چیز مقصود ہے ساری اصطلاحات کا مدلول ایک ہے، اور وہ مدلول یہ ہے اتنی محنت کر لو اپنی ذات پر کہ نیکی خواہش بن جائے اور بدی مشکل اور مصیبت کی چیز بن جائے، نیکی گوارا ہو جائے اور بدی ناگوار ہو جائے۔ اتنی محنت اپنے مزاج کے بنانے پہ کر لو۔ ایک طبیعت فطرت کے مطابق فطرت ہوتی پیدائشی، اس کو فرسٹ نیچر یا طبیعت اولا کہتے ہیں، اور دوسری انسان ماحول سے بناتا ہے، علم سے بناتا ہے، عقل سے بناتا ہے اپنا مزاج، اس کو سیکنڈ نیچر یا طبیعت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ طبیعت ثانیہ بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے، طبیعت اولا کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، طبیعت ثانیہ کو بدلنا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی کا حکم جا رہا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام گنگوہی سے پوچھا تھا کہ بہت دن ہوئے آپ کی کچھ حالت نہیں معلوم ہوئی، احوال، انہوں تو خیر خیریت کے لیے پوچھے ہوں گے، تو حضرت گنگوہی نے جواب میں لکھا تھا، 3 باتیں لکھی تھی، اس میں سے ایک بات یہی لکھی تھی کہ شریعت مطہرہ طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، یہ لکھا، یعنی میری طبیعت ہی قبول نہیں کرتی شریعت کے خلاف کو، جو شریعت ہے طبیعت اس کو قبول کرتی ہے، جو شریعت نہیں ہے طبیعت اس کو رد کر دیتی۔ اتنی محنت کر لی کہ اب طبیعت ثانیہ بن گئی، قبول ہی نہیں کرتی انسان کو۔ یہ انسان بناتا ہے، بنا سکتا ہے، سب بنا سکتے ہیں، میں بنا سکتا ہوں، آپ بنا سکتے ہیں، بس ضرورت ہے فکر کی، ضرورت ہے احساس کی، اور سب کو اللہ نے اہل بنایا، سب میں کیپیسٹی رکھی ولی کامل بننے کی۔ ہر انسان میں طاقت موجود ہے، ہر انسان ولایت صدیقیہ کے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتا ہے، ہر انسان پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ مندر میں ابھی فی الحال گھنٹہ ٹھوک رہا ہو، اس میں بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ بھی ولی کامل بن سکتا ہے۔ بنے نہیں کیا کیسے لوگ صحابہ بن گئے، بن سکتے ہیں، وہ صحابی سے بڑھ کے کیا بننا ہے۔ اس لیے ہم میں سے بھی ہر ایک بن سکتا ہے، ارادے کی ضرورت ہے، فکروں کی ضرورت ہے، صدق طلب ہو، محض طلب کافی نہیں، ہماری طلب ہم کو کھڑا کر دے، ایسا عزم ہو جو ہم سے کام شروع کرا دے، ایسا عزم ہو جو ہمیں تھکا کے بٹھائے نہیں، بلکہ رستے میں چلتا رہے تا آ کے آخری سانس پہنچے، اس وقت تک کام کرتا رہے۔ اب آخری سانس تک مرتبہ مل گیا تو بھی کامیاب، نہیں مل گیا تو بھی کامیاب، ناکامی کا کوئی سوال نہیں۔ ہاں، غافل کے لیے ناکامی مقدر ہو چکی ہے، وہ ناکام ہی رہے گا، ذاکر ناکام نہیں ہوگا، فکر مند ناکام نہیں ہوگا، کوشش کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، چاہے 10 قدم چل سکا ہو، 100 قدم میں سے 10 قدم ہی چل سکا ہو اور موت آ جائے اور اللہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ اس نے منزل پہنچنے کی پوری کوشش کی ہے، یہ کبھی بے فکر نہیں ہوا ہے، کبھی غافل نہیں ہوا ہے، تو اللہ اس کو منزل پر پہنچنے والوں کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ وہ رحیم و کریم کا معاملہ ہے، وہ کسی قانون داں کا معاملہ نہیں ہے، فلسفی کا معاملہ نہیں ہے، وہ کوئی حساب کتاب جاننے والے اکاؤنٹنٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ صاحب اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہی بنتا ہے جمع تفریق ضرب میں کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، ارحم الراحمین کا معاملہ ہے، اس کے پاس کوئی حسابی کا اور کسی اکاؤنٹنٹ کا قانون نہیں چلتا، اس کے پاس اس کی مرضی رحمت چلتی ہے، اس کا کرم چلتا ہے۔
لیکن کرم متوجہ ہوتا ہے ان کی طرف جن لوگوں کو اللہ کی طرف توجہ ہے. جیسے کہا جاتا ہے ابر چلتے ہیں ہریالی میں جلدی برستے، تو ہریالی گویا درخت ہیں اور جنگل ہیں، وہ گویا اس کو طرف متوجہ ہیں، تو بارش بھی ادھر متوجہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہمارا اللہ ضرور متوجہ ہوگا، اپنے رحمت ابر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا. اس کے ابر کو بھی توجہ دینے کے لیے ہمیں بھی کچھ ہریالی پیدا کرنی. ہمارے دل کی زمین میں ہریالی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا دل کی زمین ذاکر ہو، غافل نہ ہو. غافل مردہ ہے اور ذاکر زندہ ہے. زندہ قلوب کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے نبی کو یاد رکھیں، اللہ کی شریعت کو یاد رکھیں، قرآن کے پیغام کو یاد رکھیں، بزرگان سلف کی جدوجہد اور محنت کے تذکرے کریں، اور اپنے گھر میں اتنا بولا جائے ہم آخرت بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم آخرت بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. بیٹا زندگی تو یوں بھی گزر جائے گی، روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. ایک چینٹی اپنے بل میں بھوکی نہیں رہے گی، ایک مچھلی اپنے پانی میں سمندر کے قعر اور گہرائی میں بھوکی نہیں رہے گی. ہمیں اللہ کھلائے گا، ہم اس کے ایمان والے بندے ہیں، وہ ہمیں کبھی پریشان نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو وہ ہماری اس کی حکمت کے تحت ہمارے فائدے کے لیے ہوگی. ہم پیدا آخرت کے لیے ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، توکلت فی رزقی علی اللہ خالقی وایقنت ان اللہ لا شک رازقی فما یکم الرزقی فلیس یفوتنی ولو کان فی قاع البحار الغوامقی یأتی بہ اللہ الکریم بفضلہ ولو لم من اللسان بناطقی. میں نے مانگا بھی نہ ہو تو بھی میرا کریم دے گا، اور سمندر کے گہرائی میں اور اس کے قعر میں پڑی ہوگی میری روزی تو وہاں سے بھی نکال کے لا کے دے گا. میں نے اس معاملے میں تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے. اب باقی آخرت کی فکر وہ میرے ذمے ہے تو میں کروں گا، اس سے مدد لیتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا. چنانچہ کیا، وہ اللہ نے ان کو ایسے کر کے بتا بھی دیا. میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو عید کے دن، عید کی رات میں ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھئی آپ یہاں بیٹھ کے ہمیشہ لکھا پڑھائی کرتے رہتے ہیں، یہی کام کریں گے کیا؟ آخر کل کو عید ہے، گھر میں پکانے کھانے کو کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ باہر کھیلنے جائیں گے، ان کو اپنے دوستوں سے کھیلنے کے لیے اچھا لباس بھی نہیں، اچھے کپڑے بھی نہیں، یہ بھی تو کوئی فکر کیجئے نا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا فکر نہ کرو، انتظام کرتا ہوں کچھ. ایک رقعہ اٹھایا، اس پر اپنے ایک دوست کو لکھا کہ اس وقت کچھ قرض کی ضرورت ہے، جو سہولت سے میسر آئے بھیج دیجیے، اور اپنے خادم کو دیا کہ جاؤ فلاں صاحب کو دے کے آؤ. انہوں نے 70 درہم ان کے پاس تھے، انہوں نے فوراً بھیجے. قرضہ آ گیا، وہ لا کے وہاں رکھا ہوا تھا. بیوی کو دینا چاہتے تھے کہ بھائی اس سے بچوں کے لیے کچھ کر لو، بچوں کی خوشی بھی ایک حق ہے، چلو کر لو. تو یہ دینا ہی چاہتے تھے کہ ایک آئے صاحب اور کہنے لگے حضرت گھر کے حالات بہت خراب ہیں، کل عید ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بچے بیوی مرجھا گئے ہیں، افسردہ ہو گئے ہیں. اب میں ایک عزت مند آدمی جاؤں تو کہاں جاؤں، کس سے سوال کروں، کس سے بھیک مانگوں؟ خیال آیا آپ جیسے اللہ والے موجود ہیں، یہاں تو آبرو نہیں جائے گی، آپ ہی سے جا کے پوچھ لوں جا کر. تو امام شافعی کام میں لگے ہوئے تھے، اس سے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی یہی کچھ ایسا قصہ اپنے پاس بھی تھا، یا میں نے قرض منگایا، اس میں تمہاری جو ضرورت ہو لے لو. اس نے اس کو گنا، 70 درہم تھے. کہنے لگے سب میری ضرورت کی ہے. تو کہا لے جاؤ، تو وہ لے کے چلا گیا. دل اتنا بڑا اور مال اتنا تنگ، آمدنی اتنی تنگ تھی اور دل اتنا بڑا تھا. کل لے جاؤ بھائی، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے ہم سے پہلے. وہ لے کے چلا گیا. اب پھر اپنے کام میں لگے رہے. ابھی سے کہا بھائی کوئی انتظام تو کیا تھا، مگر ایک اور محتاج آ گیا. ہم نے سوچا ہمیں پھر بھی اللہ پہ بھروسہ ہے، ہم لوگ صبر کر لے سکتے. بیچارہ غریب صبر کر نہ پائے، اس کو دے دیا میں. تو کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، اللہ بڑا ہے. پھر سو گئے دونوں. اب رات کے پچھلے پہر میں ایک شخص آیا اور شمع لے کر کے اس نے دروازے پہ دستک دی. امام شافعی رحمہ اللہ نے دروازہ کھولا. کہنے لگا کہ خلیفہ یاد کر رہے، فوراً پہنچیے آپ وہاں پر. تو سوچا بھائی کل عید ہے، عید کی نماز کا مسئلہ، کیا مسائل چلتے رہتے ہیں دربار میں، پتہ نہیں کیوں مجھے طلب کیا گیا اتنی. جب وہ گئے تو بادشاہ صحن میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا. صحن میں خلیفہ
اور جب امام شافعی داخل ہوئے سلام کیا تو اس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ امام صاحب ہمیں اپنا سمجھ لیا کیجئے، بات آگے تک نہ بڑھنے دیا کیجئے، آپ کیوں ہم کو اس مشکل میں ڈال دیے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کس کو کیا کہا ہے بھائی؟ کہ لگے اللہ کے نبی تشریف لائے اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ شافعی کی فکر کرو، اور ناراض نظر آ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھا، سمجھا تمہارے گھر میں تنگی ہے، یہ لو اشرفیوں کی تھیلی، 100 اشرفیوں کی تھیلی دی، اور کہا بات وہاں تک جانے نہ دیا کیجئے، ہم بھی تو آپ کے ہیں، ہم سے بھی کہہ دیا کیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک ہی جگہ کہتے ہیں، 10 جگہ کہنا ہم کو نہیں آتا، ایک ہی جگہ کہتے ہیں۔ چلے گئے، اللہ پاک انتظام فرماتا ہے۔ اور ان لوگوں کا کیسے چلا؟ توکلت فی رزقی علی اللہ خالقی وایقنت ان اللہ لا شک رازقی، جس کا یہ یقین تھا اس کو اللہ کر کے بتاتا تھا، اللہ کر کے بتاتا تھا۔ اور کہاں کہاں ہلچل مچ گئی صاحب، برزخ میں ہلچل مچ گئی، آسمانوں پہ ہلچل مچ گئی۔ ایک متعفف کے گھر کے اندر فاقہ ہے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، برزخ میں ہلچل مچ گئی، امام الانبیاء فکر مند ہو رہی۔ کیا ہو رہا؟ کب ہوگا یہ؟ جب ہم، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے وَمَن يُعَفِّفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ، جو شخص اپنا معاملہ اللہ سے رکھے گا تو اللہ اس کو، اس کے معاملے کو مخلوق میں جانے نہیں دے گا، اللہ خود نمٹے گا، اللہ خود نوازے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میری بہنوں اور عزیز بچوں بچیوں، آپ لوگوں کا مستقبل دین کی خدمت کا میدان ہے۔ آپ کہاں جائیں گے قرآن حدیث پڑھ کے؟ اس کے علاوہ کہ آپ دین کی خدمت کریں، آج سے ذہن بناؤ اور خوب اچھی طرح یاد کر لو امام شافعی کے اس شعر کو اور ان اشعار کو، اب اس پر اپنی تربیت کرو، اپنے ذہن کو بناؤ اس کے اوپر۔ آسمانوں میں سب ہے، سب ہے آسمانوں میں، کوئی کمی نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وہ سب آسمانوں میں ہے، آئے گا۔ ہم آسمانوں سے لینا سیکھ لیں اور زمین والوں کو دینا سیکھ لیں، بس آسمان والے سے لینا اور زمین والے کو دینا۔ ہم نائبین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان عام ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، مجھے اللہ دیتا ہے، میں بانٹنے والا ہوں، میں لینے والا نہیں، میں دینے والا ہوں۔ لیتا ہوں تو آسمانوں سے لیتا ہوں اور زمین والوں کو دیتا ہوں۔ ہم سب اس پر اپنے ذہنوں کی تربیت کریں اور یہ قرآن حدیث پڑھنے والوں کی تربیت کریں کہ جس وقت ہم میدان عمل میں کھڑے ہوں گے تو ہمارا اپنا مزاج یہ ہوگا، آسمان والے سے لیں گے، زمین والوں کو دیں گے، زمین والوں سے لیں گے نہیں۔ زمین والوں کو ہم دیں گے، آسمان والے سے لیں گے۔ اگر آدمی اس روش پر چلے، آسمان والا اتنا دے گا، اتنا دے گا، زمین والوں کو ہم نے کتنا دیا حساب نہیں کر سکتے، کتنا دیا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، حضرت اویس زمانہ قاری صدیق علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد ان کے بچوں کو معلوم ہوا، ان کے شاگردوں کو معلوم ہوا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ کتنے گھر حضرت کی مہربانیوں سے چولہے جلتے تھے اور کتنی بیٹیوں کے دلہنیں بنی اور سہاگ ان کا بنا تو حضرت کے خرچ کرنے سے بنا، کتنے حساب نہیں، ان گنت بے حساب گھرانے۔ میری شادی حضرت کی برکت سے ہوئی، میری شادی حضرت کی برکت سے ہوئی، ارے ہمارے گھر میں تو بس ان کے وظیفے پہ چلا اور میرا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس ان کے وظیفے پہ چلا۔ اور ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس سوائے کندھے پہ ڈالے ہوئے رومال کے اور وہ جسم کے لباس کے کچھ بھی نہیں تھا، توحش بھی تھا، گھبراتے تھے سامان سے، چیزوں سے گھبراتے تھے، ایسا مزاج تھا حضرت کا۔ لیکن اللہ پاک نے کتنے لوگوں کو پالا، کتنے لوگوں کو پالا۔ اور خود کا حال یہ تھا کہ انہوں نے چاول خرید لیے اور مؤذن صاحب کو دستک دی رات میں، مؤذن صاحب جی تو ذرا تمہارے پاس چولہا ہوگا، مکان ہوگا، یہ میرے چاول میں ابال کے دے دینا۔ وہ کہے حضرت میرے سالن بھی بنا دیتا ہوں کچھ، نہیں سالن نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، چاول ابال کے دے دینا مجھے۔ یہ چاول ابال کے صرف چاول کھاتی تھی، اور اگر وہ گھر سے چٹنی سالن لے کے آتا تو وہ واپس کر دیتی تھی۔ اور میں تمہارا بوجھ بننے نہیں آیا بھائی، میں اپنی روٹی میں اپنا چاول لایا ہوں، بس یہ کافی ہے مجھے، میں دیہاتی آدمی ہوں، مجھے یہ چل جاتا ہے ایسے۔ اور جا رہے ہیں اور ٹرک والے نے دیکھا کہ یہ پیدل جانے والا وہی ایسے زمانہ، اس کو بٹھانا چاہیے۔ اس نے گاڑی میں سے لوگوں کو پیچھے جا کے بیٹھو، وہ مولانا صاحب کو بٹھانا ہے۔ اگر سامنے سے کسی کو اترتا ہوا دیکھا،
کبھی سامنے جا کر نہیں بیٹھے اور یہ کہا میں دوسرے کا حق مار کے نہیں بیٹھوں گا، تم بیٹھو میں پیچھے بیٹھتا ہوں. اوپر جا کے چڑھ جاتے تھے ٹرک کے اوپر، یوں پیدل چل کے، سائیکلیں چلا کر، تکلیفیں اٹھا کر اس دور کے اندر جو کام کیا. اور ایسا استغنا کہ وی پی سنگھ نے کہا کہ میں آپ کی دعا سے وزیر اعظم بنا ہوں، میں 1,00,000 روپے دینا چاہتا ہوں مدرسے کو. کہا دیکھو بابا، مدرسے کو تو تم تمہارے جیب سے دے رہے ہو یا خزانے سے؟ کہا میرے جیب میں تو نہیں ہے، میں خزانے سے دوں. کہا خزانے سے ہم نہیں قبول کریں گے، ہم حکومت کے خزانے سے ایک پیسہ بھی نہیں قبول کریں گے. تمہارے جیب سے جو دینا ہو، میں ابھی رسید بنا پیسے لیتا ہوں تم سے، جیب سے دو اپنے پیسے، لیکن گورنمنٹ کے خزانے سے ہم نہیں لیں گے. اور پھر یہ بھی بتایا، آپ سنو، غلط فہمی میں نہ رہو، سعودی عرب کے خزانے سے بھی نہیں لیں گے. ہم خزانے سے کسی کے نہیں لیں گے، ہم صرف بندوں کے جیب سے لیں گے، ان کی کمائی سے لیں گے، ہم کسی کے خزانے سے نہیں لیں گے. اور نہیں لیا. اس نے جب بہت اصرار کیا تو کہا دیکھو یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، ہمارے گاؤں میں آنے کو بیچ میں ندی ہے، آپ وہاں پل بنا دیجئے، سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، ہم کو بھی سہولت ہو جائے گی، اور دوسرے ہندو گاؤں والے سب فائدہ اٹھا لیں گے. لیکن مدرسے کے لیے نہیں لوں گا، مدرسے کے لیے خزانے کا ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کام کر کے دکھایا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے دکھایا. ان کا کون سا کام رکا اور ان کے کون سے منصوبے رکے؟ اللہ نے سارے کام کرا دیے. اس لیے ہم دنیا کی فکر ذرا کم کریں دوستو، ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں. دنیا کہیں نہیں جائے گی، آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں. یہ ایشو پسے پردہ چلا گیا ہے. اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اصلاح معاشرہ کے تحت ہمیں اپنی فکر کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. دنیا اللہ اپنے کرم سے جو دے دے، اللہ کی حلال نعمتوں کی ناشکری نہیں کریں گے، ناقدری نہیں کریں گے، پیئیں گے، کھائیں گے، استعمال کریں گے، برتیں گے، پہنیں گے. اللہ جو ہمیں دے دے بغیر زیادہ فکر کے، اور جو فکر ہماری رہے گی، جو 24 گھنٹے ذہن پر مستولی ہو اور 24 گھنٹے انسان کو پریشان کرے، یہاں تک کہ نیند سے گھبرا کے بھی اٹھائے اس کو، تو وہ مرنے کا کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گا اور کیسے حساب دے سکوں گا؟ نیند میں سے اٹھا دے انسان کو یہ فکر، اتنی اپنے اوپر غالب کرے. جیسے آج ہمیں روٹی کی فکر، صحت کی فکر، یہ فکر غالب کر رہی. اس کو مغلوب کرو، اس فکر کو غالب کرو. یہ ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت. جس انسان کے سر میں یہ فکر سب سے بڑھ کر ہو گئی، وہ انسان دنیا میں بھی عزت والا ہے اور آخرت میں بھی عزت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھی عزت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھی عزت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.